جو ریومرس آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور خاص کر جو نہری پانی والا جو ایشو چل رہا ہے کینال والا، اس پہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں. پاسبل ہے کہ کہیں آگے جا کر آپس میں رستے علیحدہ ہو جائیں اور نون لیگ کی گورنمنٹ کو پرابلم ہو جائے؟ رستے علیحدہ ہونے کا سال 28 ہوگا، 27 ہوگا جب الیکشن پاس ہے. ہاں ابھی نہیں. ابھی مجھے نہیں لگتا. وہ بھی 27 میں ایک بڑا فیصلہ ہونا ہے. وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ 28 کی سمت طے کرے گا. ابھی اسی تنخواہ پہ سارے کام کریں. 2 صوبوں کی حکومتیں ہیں پیپلز پارٹی کے پاس، صدارت ہے، چیئرمین سینٹ ہے، 2 صوبوں کے گورنر ہیں. مسلم لیگ نون سے زیادہ اقتدار ہے ان کے پاس. بالکل ایسے ہی. تو میرا نہیں خیال وہ اس کو لات مار دیں گے. بابنو ہاں پہ لاتے نہیں مارن، بابنو ہاں پہ لاتے نہیں مارن گے. نہیں سیانے نہیں لوگ. میں ایک دن ایک پیپلز پارٹی کے بہت سینئر لیڈر کے ساتھ ایک زہرانے میں ایوان وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا. ایک فائر کے صدر آئے ہوئے تو ٹیبل پہ اکٹھے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنی حمایت واپس کیوں نہیں لے لیتی؟ تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا، کوئی بھی حکومت نہیں بن سکتی. میں نے کہا پھر دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا اس کی کیا گارنٹی؟ ٹھیک ہے ہم توڑوا دیں دوبارہ نہ ہو پھر کی کریں گے. ایک اور گورنمنٹ کے بندے کو بہت سی جو نگران حکومت میں بہت اہم تھے اور بعد میں اب بھی بہت اہم ہیں. میں محسن نقوی کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، فیصل واڈا کی تو نہیں کر نہیں آج کل اہم نہیں ہے نا. فیصل واڈے کے بعد تو کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو آگے اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا قاضی فائز عیسیٰ نے بہت دھوکہ دیا اسٹیبلشمنٹ کو. میں کہ پوری پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیلی، آپ کہتے ہیں اس نے اسٹیبلشمنٹ کو دھوکہ دیا. کیا دھوکہ دیا؟ اس نے ملک میں انتخاب کرا دیا. یہ تو طے ہی نہیں تھا کہ انتخاب ہونا 2 سال. اس انٹرم سیٹ اپ کو تو 2 سال چلانا تھا. انہوں نے ہیئرنگ پکڑی، صدر سے ڈیٹ اناؤنس کر کے وہ ماری، راستہ ہی نہیں چھوڑا. وہ یہ کیس 6 مہینے سنتے رہتے ہیں، نیچے چلتا اوپر چلتا، سینسز ہو رہے ہیں، اپروو کرائیں، یہ کریں وہ کریں. بینچ کم ہو گیا، بڑھ گیا. تو انہوں نے کہا انہیں پڑھیا 2 دن سے تاریخ اناؤنس کرتی. اس کے بعد انہوں نے کہا لاہور ہائی کورٹ نے وہ آروز والا کیس کیا، اس سے بھی تھا کہ اب ملک میں انتخاب نہیں ہو سکتا. انہیں شام کو ریٹ لگا کے سپریم کورٹ میں وہ معطل کر کے کہا الیکشن کرا دو. الیکشن ملتوی ہونے کے تمام راستے تو قاضی فائز عیسیٰ نے بند کیے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں تھا. اوکے، ابھی نہیں چاہتے تھے الیکشن. ابھی نہیں چاہتے، ابھی تیاری ہی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کی الیکشن کی. یہ تو ہیپیزڈلی کرانا پڑ گیا. اہمی راتوں راتیں سزا دینی پڑ گئی. تو تھا کہ 2 سال ہیں، آرام سے سزائیں دیں گے، آرام سے پارٹی توڑیں گے، آرام سے پارٹی کریں گے، پھر الیکشن کرا لیں گے. جلدی کیا ہے؟ بڑی آئیڈیل بڑا شاندار ٹیم اکٹھی کر لی ہے، یہ ملک کو بہور سے لے کے نکالے گی. ایک تو لاٹری نکلی تھی سیاستدانوں کی، وہ تو قاضی صاحب ٹکرے جنہوں نے الیکشن کرا. انہوں نے کہا شامی 2 گھنٹے میں صدر سے تاریخ لے کر آئے. 2 گھنٹے میں صدر سے تاریخ. نواز شریف صاحب ایکٹیو ہو رہے ہیں، کیا کریں گے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کی مرکز میں اور صوبے میں حکومت ہے. آپ بتائیں ان کو اس حکومت کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے تھا یا ڈی اسٹیبل کرنا چاہیے تھا؟ کام کرنے کا موقع. ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑھانا نون لیگ کے مفاد میں ہے یا کم رکھنا، نیچے رکھنا مفاد میں؟ کم رکھنا، نیچے رکھنا. اگر نواز شریف روزانہ بیان دینا شروع کر دے درجہ حرارت بڑھے گا یا کم ہوگا؟ ظاہر ہے بڑھے گا. تو انہوں نے 1 سال اس گورنمنٹ کو کام کرنے کا موقع دیا ہے کہ میری حکومتیں کام کر لیں، ڈلیوری آ جائے، میں نکل آؤں گا پائرہ ہلکی ہلکی شکل نظر آؤ. اور 1 سال انتظار کرنا چاہیے. 2-2.5 سال بعد جب ان کی گورنمنٹ کچھ ڈلیور کرتے ہیں تو ان کے پاس سیاست کرنے کا پورا موقع موجود ہوگا. وہ اپنی حکومتوں کو ڈسٹیبلائز یا دیکھیں نا جی لانگ مارچ تو کر رہی تھی پی ٹی آئی، تو جواب میں نواز شریف بھی شروع کر دیتا. بنتا ہی نہیں تھا نا. ٹھیک کیا انہوں نے، سمجھداری سے انہوں نے اپنی حکومتوں کو چلانا تھا، وہ چلا رہے ہیں. اب جو جیسے کل ان کی عبد المالک صاحب سے ملاقات ہوئی بلوچستان کے ایشو پہ، پھر یہ کہا جا رہا ہے جو تنقید ان پہ ہوئی کہ یہ ورلڈ سٹی کے چیئرمین لگ گئے، 3 دفعہ کے وزیر اعظم نہیں لگنا، تو کیا کرنے لگے؟ انسائڈ انہیں ہیریٹیج سے بڑی دلچسپی ہے.
मरी को भी रीडू करना चाहते हैं सारा। अच्छा। कि जिस नया मरी को वो वॉल सिटी को भी बेहतर करना चाहते हैं कि जी बड़ा पुराना लाहौर 12 दरवाजे वापस बहाल होने चाहिए, शौक है उनका। अच्छा। ठीक है ना, हेरिटेज का, कल्चर का, तो ये उनका शौक है। तो उसमें वो अगर कुछ कर रहे हैं तो आदमी अपने शौक के लिए करता है। तो ऐसी तो बात नहीं, वो समझते हैं कि लाहौर की पुरानी हेरिटेज मुख्तलिफ वोट बैंक भी है, दोस्त भी हैं। वोट बैंक बहाल कम है इस वक्त, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन वोट बैंक कारकर्दगी पे बेहतर हो जाएगा। मुस्लिम लीग का वोट बैंक हमेशा कारकर्दगी पे रहा है।